وكفى وسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے کہ ان کے لیے یقیناً ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اس آیت کریمہ کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی دو چیزوں پر موقوف ہے، نمبر 1 ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی مجھے چین سکون نصیب ہو اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے اور لازم اور شرط ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کرے اور ایمان مضبوط بنانے کے بعد اعمال صالحہ کو بجا لائے، یعنی کہ جن کاموں کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائے اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ اب میرے دوستوں، ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی ایمان اور ایک ایمان کی صورت۔ اب کسی بھی چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے، اور حقیقت اپنا اثر دکھلاتی ہے اور صورت اپنا اثر نہیں دکھلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شیر کی صورت ہوتی ہے اور ایک شیر کی حقیقت ہوتی ہے۔ شیر کی صورت یعنی کہ شیر کی مورتی اپنا اثر نہیں دکھلاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی آدمی شیر کی مورتی سے نہیں ڈرتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ بھی شیر کی مورتی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ شیر کی صورت ہے اور صورت اپنا اثر نہیں دکھلاتی ہے۔ ہاں، شیر کی حقیقت یعنی حقیقی شیر اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے اگر شیر آ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت ہے اور حقیقت اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی ایمان اور دوسرا صورتی ایمان۔ حقیقی ایمان اپنا اثر دکھلاتا ہے اور صورتی ایمان یعنی کہ ایمان کا ڈھانچہ یہ اپنا اثر نہیں دکھلاتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ صرف ایمان کی صورت ہے، یعنی ہم نے ایمان والوں کی صورت اختیار کر لی ہے، حقیقی ایمان ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں دین کے اعمال پر کھڑا نہیں کرتا ہے۔ اذان ہوتی ہے لیکن ہمارا ایمان ہمیں دکانوں سے اور گھروں سے نکال کر مسجد تک نہیں لے جاتا ہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایمان کی کمزوری کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ شعر ہم پر صادق آتا ہے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد نہ جا سکے اقبال، اور خواہش کرتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ میرے محترم دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس حقیقی ایمان تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا آسان ہو گیا تھا، ان کے لیے اللہ کے راستے میں تلواروں کے زخموں کو برداشت کرنا آسان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے مال کی قربانی دینا، خواہشات کی قربانی دینا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا، اپنے بچوں کو یتیم کرنا اور بیویوں کو بیوہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، جس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو مدینہ کے ایک گھر سے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک عجیب و غریب بحث جاری تھی کہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا، اس گھر کے اندر ہم دو مردوں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ جوان ہو، اس لیے آپ گھر پر رہیں اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہو جاتا ہوں۔ لیکن بیٹا کہتا ہے، ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں ضرور گھر پر رہتا اور گھر پر رہنے میں کوئی عذر مانے نہ ہوتا، لیکن یہ جنت کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند کر سکوں، اس لیے آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت دے دیجیے۔
لیکن بڑی بحث کے بعد والد اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم دونوں کے درمیان قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہو جائے گا اور دوسرا گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو بیٹا بھی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے، چنانچہ قرعہ اندازی کی جاتی ہے تو بیٹے کا نام قرعہ کے اندر نکلتا ہے۔ تو بیٹا اس کی وجہ سے اتنے خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے ان کے پیر بھی زمین پر اچھی طرح نہیں ٹک سکتے ہیں۔ بیٹے کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور والد کا نام حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسرا حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں ایک بزرگ کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے، چٹیل میدان تھا، لیکن وہاں حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے۔ تو حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے وہ بزرگ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے پردے کا انتظام کیجیے تاکہ میں غسل کر لوں۔ تو چنانچہ وہ بزرگ ان کے لیے پردے کا انتظام کرتے ہیں، اور جب حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو اتارتے ہیں، لیکن اچانک وہ بزرگ کی نظر ان کے جسم پر پڑتی ہے، تو وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے زخموں کے نشان ہیں۔ تو پھر وہ بزرگ حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیٹھ پر تیر اور تلواروں کے اتنے زخموں کے نشان دیکھے ہیں کہ میں نے اتنے زیادہ زخم کسی اور کی کمر پر نہیں دیکھے۔ حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے میرے زخموں کو دیکھ لیا؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں دیکھ لیا۔ پھر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم یہ تمام زخم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر اللہ کے راستے میں لگے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کے ہم سوچیں صحابہ کے لیے کیسے اللہ کے لیے قربانی دینا آسان ہو گیا تھا، وقت کی جان کی مالی قربانی دینا آسان ہو گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کے ایمان کے اندر پختگی تھی۔ انہوں نے ایمان کے پیچھے محنت کر کے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا تھا جو ایمان ان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے، اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے، اپنے گھر بار کو چھڑانے کے لیے کھڑا کرتا تھا۔ میرے دوستو، ان واقعات کو سن کر ہم غور کریں کہ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کے پیچھے کس قدر محنت کی تھی۔ پھر بھی صحابہ کرام اپنے ایمان سے مطمئن نہیں ہو گئے تھے، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ آج ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے مومن ہیں۔ نہیں، صحابہ کرام کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان تو اتنا مضبوط تھا کہ اگر جنت اور جہنم کو بھی ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو بھی ان کے ایمان اور یقین کے اندر ذرہ برابر فرق نہ پڑے، کیونکہ ان کو اپنی آنکھوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین تھا۔ تب جب جا کے یہ یقین بنا جبکہ انہوں نے اپنے ایمان کے پیچھے اس قدر محنت کی۔ اگر ہم بھی صحابہ کرام کی طرح اپنے ایمان کے پیچھے محنت کریں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط بنے گا، اور مضبوط ایمان ہمیں اللہ کے دین کے جو بھی تقاضے آئیں گے اس پر کھڑا کرے گا۔ تو اس ایمان کو مضبوط بنانے کا مروجہ طریقہ یہ دعوت التبلیغ کا طریقہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان و یقین کے بول بولیں گے، ایمان و یقین کی باتیں سنیں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو تمام تقاضے پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔